बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चंद सवालात हर किसी से पूछ रहा है। वो ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है, और वो तब्दीली जब हम बात करते हैं तो वो तब्दीली नहीं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लेकर आनी थी, बल्कि ऐसी तब्दीली जिसके नतीजे में हुकूमत तब्दील हो जाए। ज़ाहिर है हमारे मुल्क के अंदर जब तब्दीली की बात होती है, हुकूमतें तब्दील होने की बात होती है, तो महज सियासी जमातें उसका हिस्सा नहीं होती, बल्कि और भी बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी गैर मकबूलियत की वजह से इस नहज पर पहुंच चुकी है कि उनका ये प्रोजेक्ट अब फेल हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि हम रेलिवेंट हैं, हम मजबूत हैं और हम अपनी जगह पर कायम हैं, और पाकिस्तान की आवाम का हाथ हमारे सरों पर है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे ही चलेगी? और क्या ये जो नए इंतखाबात जिनका जिक्र होता है कि ये कबल अज़ वक्त हो जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद आएगी, आइनी तरीका अपनाया जाएगा और वगैरह वगैरह, हुकूमत के साथ कुछ हो जाएगा, ये महज गपबाजी है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और इमरान खान साहब की हुकूमत इज स्टिल अ वायबल प्रोजेक्ट। मुल्क के मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका, सलीम खान साहब साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब मुशर्रफ जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा खुली डुली बात हो जाए तो साहब, ये सारी बातें हम सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर हैं, कुछ होने जा रहा है या सब उसी तनख्वाह पर काम कर? वैसे सुन तो रहे हैं कि कुछ हो रहा है। कोई अच्छा। ऐसे कई लोग कह रहे हैं 4/5 का फ़र्क है, कोई लोग ये कह रहे हैं कि बस अब गए सुनी जा रही हैं। ड्राइंग रूम गॉसिप्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। मेरा ख्याल है पिछले 2 महीनों से वो बहुत ज़्यादा उसमें तवातर से बहुत तेज़ी आ गई, और मुख्तलिफ क्वार्टर से, कभी पॉलिटिशियंस की तरफ से, कभी दूर से ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कभी इंटेलिजेंसिया जो आप जैसे लोग हैं उनकी तरफ से। तो एक तवातर के साथ जब कुछ चीज़ें आती हैं तो हमारा तजर्बा तो यही कहता है कि मुल्क के अंदर तब्दीली कोई ना कोई आती ज़रूर है। ऐसे रायगा नहीं जाती, कोई बिला वजह या बेसबब नहीं होती ये चीज़ें। अब सवाल ये है कि क्या वो लोग जो इस हुकूमत को बरकरार रखना चाह रहे हैं, या वो सिस्टम जो इस हुकूमत को बचाना चाह रहा है, क्या वो वाकई बचाना चाह रहा है या नहीं बचाना चाह रहा है? देखें मनी साहब, इस गवर्नमेंट को लाने की एक कीमत थी और वो कीमत अदा की, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इदारों ने अदा की। अब अगर इस गवर्नमेंट को रोका जाएगा तो उसकी भी एक कीमत होगी। अगर तो वो तमाम अदारे या शख्सियात या लोग या पावर्स या तबके वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, फिर तो ये गवर्नमेंट कायम रहेगी। और अगर वो तैयार नहीं है, वो ये समझते हैं कि अगला जो हमारा मरहला है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बराह रास्त लोगों की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट नहीं बचेगी। बट ये बराह रास्त रिएक्शन तो सर लोगों की तरफ से आ रहा है। आपको नहीं लगता कि जब आप भी देखते हैं कि लोगों के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है हुकूमत के हवाले से, एक तासुर कायम हो गया कि महंगी हुकूमत है, मैं बार बार कहता हूँ, तो बैगेज भी मौजूद है, वो महंगाई भी मौजूद है, गवर्नेंस के इश्यूज भी मौजूद है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी स्कैंडल भी शायद मौजूद है लेकिन उन पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो ये इंप्रेशन तो मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी तगड़ी है। देखिए ये जो मसाइल होते हैं ना, ये कोरोना की तरह होते हैं कि आपने एक साइड पे निकला, आया कोरोना, और उसमें फैलता चला गया, अल्टीमेटली डॉक्टर तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आवाम को लगेगा, वो अल्टीमेटली एक ऐसे शख्स तक भी लगता है जो उस कोरोना को क्योर करने की कोशिश कर रहा है या लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस गवर्नमेंट की जो बैड गवर्नेंस है उसने हर सेक्टर को मुतासर किया। इसमें आपको पता है कोई एक सेक्टर नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली गवर्नमेंट है कि जिसका हदफ हर शख्स है, यानी कोई तबका ऐसा नहीं है जो रो नहीं रहा इस वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक। पहले होता था ना कि एक गवर्नमेंट आई, चलें वो रियल स्टेट्स वालों को फ़ायदा हो गया, फिर ये पता चला कि टेक्सटाइल वालों को फ़ायदा हो गया, फिर ये पता चला कि ऑटोमोबाइल को फ़ायदा हो गया, फिर ये पता चला कि जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो गया। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग थे जो बेनिफिशरी होते थे। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसमें यहाँ रियल स्टेट के लोग भी इश्तिहार दे रहे हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इश्तिहार दे के रो रही है, यहाँ पे किसान जो है वो भी रो रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी रो रहे हैं सर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की और देखिए रिकॉर्ड सेल है गाड़ियों की, रिकॉर्ड सेल है। इश्तिहार लगाया जा रहा है कि हमें बचाएं हमें बचाएं, ये क्या है? फिर आपके अपने अखबारात के अंदर इश्तिहार लगते हैं, वो भी वो लोग हैं ना वही। तो अब उसके क्राइसिस ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब मेरा ख्याल है कि वो लोग जो इस गवर्नमेंट को बचाना चाहते हैं, अल्टीमेटली इसके बाद वही उन्हीं की बारी आएगी, वही इसका ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। मेरा ख्याल उनको रियलाइजेशन है कि अब अगर हमने इस सिलसिले को स्टॉप ना किया तो अगले टारगेट हम है, अगला टारगेट जो है ना उससे वो बचना चाहेंगे। मेरा ख्याल है बचना जाएगा। साहब ये वायबल प्रोजेक्ट है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बहुत से लोग इस पर भी एतराज़ करेंगे कि भाई ये सवाल ही क्यों किया जाता है, हुकूमत मौजूद है, अभी चौथा साल शुरू हुआ है, इसे क्यों ये हम हर हुकूमत के हवाले से चौथे साल में आके कोई ना कोई ऐसा क्राइसिस बन जाता है, हम कहते हैं जी जाए, पता नहीं वक्त पूरा करेगी नहीं करेगी। तो क्या ये अभी भी वायबल प्रोजेक्ट है? नहीं, हुकूमतों की भी कई किस्में होती हैं ना। हुकूमत तो युगांडा में भी मौजूद है,
हुकूमत तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है, हुकूमत अमेरिका में भी है, हुकूमत चीन में भी है। तो हुकूमतों की एक तो अक़साम होती है कि उसकी शक्ल कैसी है। दूसरी बात ये है कि ये जो तब्दीली थी या ये जो हुकूमत वो जाली तरीके से और मसनूई तरीके से लाई गई थी और बनाई गई थी, और फिर वो जाली तरीके से वो चल रही थी। पहले वो तब्दीली गंदी हो गई, फिर उसकी बू फैलने लगी, ठीक है, वो कुछ जो ज़्यादा हसास लोग थे वो उस बू को सूंघ रहे थे। लेकिन उसके बाद एक तो ये था कि जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड ये सिवाय चंद माफियाज के या चंद नवारदे भी और नवारदातिये भी, बिल्कुल सही, जो आए और चले गए, कि जो बाहर से आए या चले गए, ये सिर्फ उनके लिए फ़ायदे का बायस है। बाकी किसान रो रहा है, बाकी मज़दूर रो रहा है, सहाफ़ी रो रहा है, बाकी सब तबक़ात वो तो अपनी जगह पे रो रहे हैं। फिर तीसरा ये है कि आपके दोस्त ममालिक भी रो रहे हैं। चीन अपनी जगह सर पकड़ के बैठ गया कि किन से वास्ता पड़ा है, सऊदी अरब अपनी जगह पे कि ये किन से वास्ता पड़ा है, तुर्की अपनी जगह पे वास्ता पड़ा है। मतलब ये हुकूमतें इस तरह होती हैं। उस दिन OIC के लिए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा 6 मज़ीद वज़राए ख़ारजा के साथ पहुँचे, और जब एयरपोर्ट पे उनके जहाज़ को लैंड किया तो बाहर एक कोस्टर खड़ा था 6 वज़ीरों को लेने के लिए। वो अपने सफ़ीर पे गुस्सा हो गए और फिर वो उधर बैठे रहे जहाज़ में। उसके बाद उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त किया ना, वो मरी की तरह कोई इमरजेंसी इंसिडेंट भी नहीं था। फिर उससे बढ़ के ये जो था अपने, यानी जो चौधरी साहब ने इशारा किया उसकी तरफ, कि ये वो सेटअप था कि माजी में भी सेटअप्स के लिए हमारे इदारों ने अपने साख की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जो कुर्बानी इसके लिए दी गई और जितने दुश्मन इस तब्दीली की खातिर बनाए गए और जितने रगड़े इस लाडले की खातिर मीडिया को, जुडिशरी को, सियासी मुखालिफिन को, खुद इदारों को, बड़े डेकोरेटेड लोगों को, अब फिर आखिर में जाके उन्होंने उनके गिरबान में भी हाथ डाला। तो इस वक्त तो पोजीशन ये है कि सुबह वो गिरबान में हाथ डालते हैं, शाम को वही हाथ फिर कदमों में ले जाते हैं। एक दिन गिरबान में हाथ डालते हुए नज़र आते हैं, दूसरे दिन फिर कदमों में लेटे नज़र आते हैं। तो चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जब सूरत हाल होती है तो इसमें कुछ न कुछ होना होता है, क्योंकि मुल्क और निज़ाम में से फिर एक का सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक, अच्छा मुशर्रफ साहब, क्या ये अगेन ओके हमारा पहला सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, ये सवाल है कि क्या ये, मैं अगेन आई वुड से, इज़ इट अ वायबल प्रोजेक्ट? बहुत से लोग इस पर भी इतराज़ करेंगे कि आप हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस इंप्रेशन कि यार एक प्रोजेक्ट है और ये चल रहा है, वो जो हुकूमत है वो कहती है हम तगड़े हैं, मजबूत हैं। परवेज खटक और नूर आलम कह रहे हैं कि वाइबल नहीं है, और आप अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि वो इसलिए वो हुकूमत के बहुत से लोग, वो 2 लोग कहते हैं ना कि वाइबल नहीं है, बाकी सब भी खलवतों में आप और मुझसे नहीं कहते। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन वो आकर यहाँ पर इमरान खान के हर कोई कहते हैं कि बैठ के कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त और कमाल हो रहा है और डट के खड़ा है अब कप्तान। हाँ, तो आपके नज़दीक मुशर्रफ जैदी साहब डट के खड़ा है अब कप्तान, और ये गोइंग कंसर्न है? एक तो अभी सलीम भाई ने कहा कि हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है इसमें मैं जो है वजाहत अपनी तरफ से ये करूँगा कि 2 प्रेडिक्शन हम डेफिनेटली कर सकते हैं। एक प्रेडिक्शन हम ये कर सकते हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं इस पूरे दौर के, मैं इसको 2017 का पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट के फैसला हुआ जिसमें एक पार्टी को जो है वो अलग किया गया और ये फैसला हो कि अब ये मुल्क किस तरह चलेगा, और ये फैसला 2017 में, 18 में तो वो तश्कील दिया गया, लेकिन 17 में ये फैसला किया गया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जुलाई में शुरू हो गई और चलती रही। तो ये जिन लोगों ने ये फैसला किया, उनको, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होगी। ये प्रेडिक्शन हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। ये वाजे होना, देखिए ना, ये इमरान खान आएगा चला जाएगा, शायद रुके, शायद चला जाए। कोई रीजनेबल शख्स अगर ये क्लेम करता है कि उसको पता है तो उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। किसी को नहीं पता, खान साहब को भी नहीं पता, बाकी जो जिम्मेदारान हैं जिनका नाम आपने कहा, खुल के बात करते हैं, खुल के तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जितनी खुल के की जा सकती है उसमें हमें ये पता है कि
ان لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ ایک پریڈکشن ہم کر سکتے ہیں. دوسرا پریڈکشن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے دوستوں میں کچھ ہمارے دوست بھی اس میں شامل ہیں جو جمہوریت پسند ہیں, جو ویسے ریزنبل لوگ ہیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑے سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آج کل. وہ کیونکہ پہلی دفعہ اتنا سخت دھچکا نومبر کے بعد سے ان کو لگا ہے حکومت کو یا اس ون پیج کو, کہ وہ خوشی کے مارے تھوڑا سا توازن جو ہے وہ آف ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت گرے گی اور پھر سب کچھ واپس چلا جائے گا. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بھی ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ واپس کچھ نہیں جائے گا. اور اس میں جو قطع کلامی جس کی میں معافی چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. آپ کے سوال کا جواب دیکھیے, عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے, نوجوانوں کی بھی, بوڑھوں کی بھی, عورتوں کی بھی, مردوں کی بھی, شہریوں کی بھی, گرائیوں کی بھی, پٹھانوں کی, پختونوں کی, سندھیوں کی, کراچی والوں کی, پنجابیوں کی, ایون بلوچوں کی, ٹھیک ہے, جو اس کو ابھی بھی مسیحے کے طور پہ سمجھتے ہیں. اس وزیر اعظم کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی, اس کے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں. اور بائی دا وے یہ ہر بڑی جو شخصیت ہوتی ہے, اور عمران خان چاہے جتنا زہر ہمیں لگے ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے اس ملک میں, رہا ہے اور اب زیادہ بڑی ہو گیا ہے. پریڈکشن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ اس کو وزیر اعظم رکھیں یا نہ رکھیں, اس کا جو وزن ہے وہ کم نہیں ہونے والا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ زیادہ جو ایک کھلواڑ کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی وہ دے گا. اب کیا وہ ری ایکشن 2014 والے دھرنے جتنا ہوگا؟ کئی لوگ کہیں گے کہ اس دھرنے میں اور قوتیں شامل تھیں تو اس لیے شاید وہ وزن نہ ہو اس کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی وزن ہے اتنا وزن ضرور ہوگا کہ اس شو پہ عمران خان اور اس کی پارٹی اور اس کے جو چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں بات اگلے کئی سالوں تک جو ہے ہم کرتے رہیں گے, اور پاسٹ ٹینس میں نہیں کریں گے, پریزنٹ ٹینس میں کریں گے. تو یہ دو پریڈکشن, ایک جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, دو اس ذمہ داری کا جو خمیازہ ہے وہ اس ملک اور اس کے لوگوں کو کئی سالوں تک بھگتنا پڑے. بٹ یہ اب ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, لیکن اگر ہم جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں کہ اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پھر آپ کو آمدید کریں گے صاحب, آپ سے اجازت کے ساتھ, کیونکہ مشرف زیدی صاحب نے ذرا جانا ہے, انہوں نے کہا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو سرویز آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون فیورٹ ہے یا میاں نواز شریف صاحب کے پاس بہت سے مسائل کا حل ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بھی ان کے اوپر بھی تو بیگیج بہت سا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر. یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دھو دھلا چکے ہیں, ونڈیکیٹ ہو گئے بہت سے معاملات کے اندر, اینڈ they have to gain now, they have nothing to lose now? یہ سائیکل جو ہے یہ کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہے. جب بی بی شہید کو ایک نہیں دو دفعہ نکالا گیا, اس وقت ان سے بری کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی, اور یہ بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا اٹل تھا کہ اب آئندہ کبھی جو ہے وہ بوجھ پاکستان کو نہیں اٹھانا پڑے گا جو ان کی حکومت لاتی ہے پاکستان پہ. اور پھر نہ صرف لائی بلکہ 5 سال پورے بھی کیے. پوری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, سب سے اہم جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ہمارے ملک کی ہسٹری میں, وہ بھی ان کی نہیں بلکہ ان کا گوسٹ یعنی کہ ان کی روح جو ہے اس نے جو ہے یہ سارا وہ کیا. نواز شریف کے بارے میں بھی 99 کے بعد یہی تھا کہ ختم ہو گیا, سب کچھ نہیں آئے گا. یہ اس کے بعد بھی 2018 سے یہی تھا کہ جی اب پورا نظام بدل گیا ہے اور بڑا اٹل فیصلہ, اور شاید واقعی ہوں, لیکن اس کو بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کہاں تک اس میں پی ایم ایل نون کی اپنی کارکردگی ہے, اس کا جائزہ کرنے کے لیے آپ جو فیٹف کا جو لیجسلیشن تھی وہ دیکھ لیجئے, جو اسٹیٹ بینک اور اس پہ ابھی آج کل جو ہو رہا ہے منی بل پہ جو ہوا وہ دیکھ لیجئے. تو بہت واضح ہے کہ پی ایم ایل نون اسی ریس میں ہے, اسی اسٹیڈیم میں کھیل رہی ہے جس میں پی ایم And they also want کہ بھی ہمارا معاملات سٹچ اپ ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. یعنی کہ یہ کسی مزے بالکل کوئی الگ سے دودھ میں نہیں نہلے ہوئے, یہ اسی ندی میں اسی پانی سے جو ہے نہا دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, جس سے پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں کر رہی ہیں. تو ایز سچ کوئی پرنسپل اتنا کوئی نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک بہت بنیادی زیادتی ہوئی تو اس زیادتی کا کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے عوام
خود فیصلہ کرے گی. اور بائی دا وے یہ کہنا کہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ سروے میں کیا آتا ہے, دیکھیے الیکشن کا سٹرکچر یا پاکستان کا سٹرکچر ایسا ہے کہ پنجاب از everything is. So پی ایم ایل نون جو ہے اوور ویلمنگ فیوریٹ اگر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آل اکراس پاکستان پی ایم ایل نون اوور ویلمنگ فیوریٹ ہے. اس ملک کا فیڈریشن ہونے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس دور حکومت میں وہ بوجھ اٹھانے کی قابلیت جو ہے وہ تھی, جس کی وجہ سے وہ ون پیج جو ہے وہ بہت زیادہ ون پیج اس کو بنانا پڑا یا رکھنا پڑا. اور جو اس وقت جو کمزوری ہے اس حکومت کی, وہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ اس کی اپنی نااہلی ہے کہ خاص طور پہ اس ملک کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کو نہ سمجھا گیا ٹھیک طرح سے, اور یہ سمجھتے رہے کہ ایک دفعہ سیٹ میں آنے کے بعد اسی جو ہے بیساکھی پر جو ہے وہ جتنا بوجھ ڈالیں وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے. ایسی کوئی بیساکھی پاکستان میں ہے نہیں سوائے عوام. ٹھیک ہے. اچھا جاوید چودھری صاحب, یہ فیکٹ جو پی ایم ایل این کے بارے میں ہے, میرے حال میں مشرف زیدی صاحب نے ایک تو بات شاید درست کی ہے, اس میں مجھے کنونسنگ بات ہے کہ پرنسپل کوئی نہیں ہے, ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے, وی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ مقتدر حلقوں کے. پی ایم ایل این بھی یہی کرنے جا رہی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو مذاکرات ہوئے, آصف علی زرداری صاحب نے تو خود کہا اپنے منہ سے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو فارمولہ بتائیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فارمولے چھوڑ دیں, کوئی نیا فارمولہ کوئی نئی چیز کریں, تو انہوں نے تسلیم کیا کہ میرے ان کے ساتھ رابطے تھے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کوئی ایک صاحب ہیں جو سویلین ہیں جو ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں, اور یہ رابطے جو صرف میاں نواز شریف تک محدود ہیں, کسی اور کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کیا کھچڑی پکڑی ہے کیا چیزیں. میاں شہباز شریف صاحب تک کو نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سر, لیکن ایک راستہ ضرور کھلا ہے ڈائلاگ کا, جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان, دو پاورز کے درمیان ڈائلاگ ہو رہے ہیں. تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی پرنسپل سٹانس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, تو وہ میرا خیال ہے منیر صاحب غلط ہوگا. مطلب وہ صرف ووٹ کو عزت دو, اور جی یہ سارا جو کچھ عرصے کے لیے تھا, کچھ عرصے کے لیے تھا, لیکن اس میں کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے. یا تو ایسا ہوتا نا میاں نواز شریف صاحب پھر یہاں رہتے, اگر انہوں نے ووٹ کو عزت دینی تھی تو لندن میں بیٹھ کے تو نہیں عزت دی جا سکتی, پھر ان کو یہاں رہنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب سے اگر کوئی بہت بڑی سیاسی غلطی سارے دورانیے میں ہوئی تو وہ یہ جو وہ باہر چلے گئے, تو ان کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا. اگر یہاں سروائیول کا مسئلہ تھا, یہاں پہ ہیلتھ کنڈیشنز تھی, اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں نا جی. اب 2.5 سال تو کوئی ہیلتھ کنڈیشن نہیں ہے ابھی تک, تو ڈاکٹر نہیں, آج بھی بلکہ 2 دن پہلے بھی مریم صاحبہ جو فرما رہی تھی وہ یہی فرما رہی تھی کہ میاں نواز شریف نے کب آنا ہے اس کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. اچھا یہ ویسے نہیں کہا ڈاکٹر سے کرنا ہے, کوئی کہتا ہے مولد, کوئی کہتا ہے پارٹی. ڈاکٹر سے نکل کے وہ پارٹی کا ڈومین آ گیا کہ اب پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کب میاں صاحب نے تشریف لانا. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب اگر واقعی چاہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دی جائے اس ملک میں, تو پھر ان کو ووٹرز کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. جب وہ ووٹرز کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں اور آصف علی زرداری میں اور پھر عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک اچھی ڈیل ہے جو زیادہ بہتر ڈیل دے دے گا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا. جاوید چودھری صاحب, اس سب کے باوجود اگر وہ پاپولر ہیں, یا اگر کسی سروے کے اندر ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی جماعت بڑی پاپولر ہے, یا ملکی مسائل کا حل ان کے پاس ہے, جو کہ سیمپل سائز کم ہوتا ہے, آپ اور ہم سب سرویز کو دیکھتے ہیں, کیا یہ درست ڈپکشن ہے آف دا نہیں؟ ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیریٹیولی ان کی جو ڈیلیوری تھی وہ بہتر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جس طرح انہوں نے بجلی کا مسئلہ حل کر دیا, جس طرح انہوں نے سڑکیں بہت زیادہ بنا دی پاکستان کے اندر, موٹر ویز کا جال بچھا دیا, اس طرح جو سی پیک کو لے کر آئے وہ یہ ایک بڑا ان کا تھا, جس طرح امریکہ کے چنگل سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی انہوں نے. تو یہ ان کا جو پچھلا دور تھا وہ بھی, اور ڈالر کو 105 پہ رکھنا یا 100 پہ رکھنا, یہ بہت بڑا کمال تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اتنا پریشر کے 60 بلین اس چکر میں ہمارا گیا. تو ابھی کتنے ہم نے کما لیے, اب اگر آپ نے نہیں کیے تو کیا کما لیا, کیا کما لیا. پورا ملک اس کے دیکھیں نا, ہر انڈسٹری تباہ ہو گئی آپ کی اس وجہ سے کہ آپ نے جب ڈالر کو اوپن کیا تو اس کی جو پرائس پے کی پورے پاکستان نے, مہنگائی کی شکل میں, ہماری بے روزگاری کی شکل میں, اور جو ایک قیاس اس پورے ملک کے اندر آ گیا, جو قرضوں کی جو ریشو تھی وہ بڑھ گئی. تو آپ وہ دیکھیں پرائس کتنی زیادہ تھی, تو انہوں نے جیسے بھی کیا, اب انہوں نے کوئی نقصان ہی کیا ہوگا, چلیں انہوں نے باہر سے پیسہ لے کے کیا ہوگا, لیکن انہوں نے ڈالر کو سٹیبل رکھا اس ملک میں. آج کیا اس پورے پاکستان کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک یا وزیر خزانہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل ڈالر کی پرائس کیا ہوگی پاکستان کے اندر؟ اتنی فلیکچویشن ہے, یعنی پتہ اس پوری اسٹیٹ کے اندر کسی کو نہیں ہے کہ 10 دن بعد ڈالر کی پرائس کیا ہوگی پاکستان میں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کی ایک پرائس تھی. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو اکنامک پالیسی تھی, پھر یہ روڈ نیٹ ورک کریٹ کرنا, پھر
कंपैरेटिवली उनकी क्योंकि गवर्नेंस बेहतर थी, डिलीवरी बेहतर थी, तो उस वजह से लोग आज भी उनको याद रखते हैं। दूसरा मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जो बैड गवर्नेंस है उसने कमाल ये किया है कि जो पुरानी पार्टियां मर रही थी उनको दोबारा एक नया ब्लड दे दिया, उनको नई जान। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हैं तो वो अपने लिए, अपनी वजह से नहीं है, वो इमरान खान साहब की वजह से। जैसे हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को दुआम भी इसलिए मिल गया, इतना वो लंबी चल रही है कि अपोजिशन बड़ी नालायक है, इनके पल्ले कुछ नहीं है और इनसे होता कुछ नहीं है। तो ये रोज एक हुकूमती हमाकत जो है वो अपोजिशन को स्ट्रांग करती चली जा रही है। और लाइकवाइज में हाल में फ्लिप फ्लॉप भी होता है। मुझे ज़रा बताइएगा सलीम साहब कि मियां नवाज शरीफ को अगर किसी सर्वे में कहा जाते हैं 30% लोग उन्हें पॉपुलैरिटी देते हैं, तो इमरान खान साहब ये नहीं है कि कोई बहुत ही नीचे गिर के, बड़ा फ़र्क है, नैरो है बिल्कुल फ़र्क, और बड़ा क्लोज मार्जिन है। यानी कि आज भी लोग इमरान खान साहब को, जैसे मुशर्रफ ज़ैदी साहब कह रहे थे कि 30% अगर लोग कहते हैं कि मसीहा हैं और अभी भी समझते हैं कि वो एक आइकॉनिक फिगर हैं, उनको पसंद किया जाता है, उनकी जमात मौजूद है, तगड़ी जमात है, इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट बैड फॉर इमरान खान साहब, अभी भी ही स्टिल रेलिवेंट और वो इसीलिए हुकूमत कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक तो मैं ख़ुद ये जो सैम्पल सर्वे होते हैं इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि देखें इमरान खान साहब की उससे पहले एक सेलिब्रिटी की हैसियत थी, एक क्रिकेटर के थे, फिर पाकिस्तान के अंदर जो बंदा मुख्तदिर हलकों का लाडला डिक्लेयर कर लिया जाता है तो सारी दुनिया फिर उसके गिर्द इकट्ठी हो जाती है। उनको एक लंबे अरसे तक ये हैसियत हासिल रही, फिर अब इतने अरसे से वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे फाइज किए गए हैं और उसने बहुत सारे लोगों को लताड़ा, बहुत सारे लोगों को नवाजा, तो रूट्स तो उनके पैदा हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, फिर ये भी है कि हमारे यहाँ ये भी होता है, आपके साथ और हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस वो छोटे लेवल पे होता है। एक बंदा आपका फ़ैन है तो वो उनको फिर आपकी कोई गलती नज़र नहीं आती, एक दूसरा बंदा किसी और वजह से आपका मुखालिफ है तो उसको फिर आपकी कोई खामी नज़र नहीं, खूबी नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ें अपनी जगह पे होती है। फिर हमारे हर जगह के पॉलिटिकल डायनामिक्स भी मुख्तलिफ है। जो ज़ैदी साहब ठीक कह रहे थे कि पंजाब के अलग डायनामिक्स हैं, सिंध के अलग डायनामिक्स है, कहीं गुस्से में वोट दिया जाता है। मसलन अभी जो मौलाना फजल रहमान की जमात को वहाँ पे वोट पड़ा है, ये मौलाना फजल रहमान ने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की थी, न ये मजहबी वोट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुस्से में पड़ा, वो गुस्से में उन्होंने कहा अच्छा इनका नंबर 1 मुखालिफ कौन है, तो उन्होंने आके उधर वो दे दिया। अच्छा। इसी तरह उस वक़्त इमरान खान साहब को एक वोट पढ़ने का जो मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें अपनी, लेकिन एक ये भी था कि नवाज शरीफ और इनके ख़िलाफ़ इतना एक गुस्सा डेवलप किया गया था कि वो गुस्सा भी उधर उनकी तरफ जा रहा था। लेकिन अब हकीकत ये है कि अगर आप पार्टी स्ट्रक्चर्स के लिहाज से देखें ना, अब हम उसको बुरा समझे या अच्छा समझे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कल्चर पॉलिटिकल डेवलप हो चुका है। आप कह सकते हैं कि हु इज़ हु इन PMLN, आप पीपल्स पार्टी के बारे में ये कह सकते हैं कि हु इज़ हु इन पीपल्स पार्टी, आप ANP के बारे में कह सकते हैं कि हु इज़ हु इन पीपल्स पार्टी। यहाँ पे 3-4 किस्म का मटेरियल जमा किया गया था। एक इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग थी, दूसरा फिर दूसरी पार्टियों से लोग लाए गए। मसलन मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो इस वक्त उनके पार्टी में टॉप मरकज़ी पोजीशन पे है, लेकिन उससे साल पहले कहते थे यार इस इमरान खान को मैं लीडर मानूंगा, ठीक है, वो अभी भी खलवतों में यही कहते हैं। दूसरा वो मटेरियल था। तीसरा फिर कुछ लोगों के नैब के ज़रिए, कुछ को किसी और के ज़रिए, कुछ को मुस्तक़बिल के लिए कुछ लालच दे के उनके जमा किया गया था। अच्छा, वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। जिस तरह वो तमाम तर इदारों के सपोर्ट को मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके, इसी तरह वो पार्टी नहीं बना सके। मसलन इस पूरे अरसे में वो अपने पार्टी के अंदर किया, उसने इलेक्शन किया 9, जो लोग पहले से उनकी पार्टी में मैटर करते थे, मसलन परवेज़ खटक इलेक्शन PTI में आने से पहले भी सीट जीतते थे, वो पहले भी वज़ीर, उन लोगों को डिस्क्रेडिट किया गया इन वारदातियों के ज़रिए और ये जो नए आने वाले लोग हैं। अच्छा, अब भी आप उनके पॉलिटिकल सोच बूझ को देखें तो शफकत महमूद बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल होंगे, लेकिन वो तो पॉलिटिकल फिगर नहीं है। हाँ, असद उमर तो यूनियन काउंसिल भी नहीं जीत सकते अगर अगर खान साहब का टिकट ना हो। आपने उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, तो वो तो लगता है कि पार्टी का भी वो हशर कर देंगे जो उन्होंने मईशत का। अच्छा नहीं, बट बात ये साबिर साहब कि एक इशू ये भी है ना, अब हम क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की, पॉपुलैरिटी की,
ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر تو آپ نے بتایا جو مسائل ہیں یا جن جن لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بڑے بیسک سے مسائل ہیں، وہ لوگ وہی والی بات ہے، خلوت میں اور جلوت میں اور بات کرتے ہیں. ذرا چودھری صاحب اور آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا اس کے اندر یہ کنسنسس پایا ہے؟ ایک کوئی آ کر زور لگاتا ہے، نعرے لگاتا ہے کہ صرف نواز شریف، کوئی اور نہیں، صرف نواز شریف. کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم پارٹی فیصلہ کرے گی یا میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے. کوئی یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے جی ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اب بھی نواز شریف صاحب ہیں، گو کہ ٹیکنیکلی وہ نائل ہیں اور نہیں بن سکتے. اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو ظاہری بات ہے، بہت ساری چیزیں ہم کیونکہ حکومت میں ہے تو آبویسلی ہم بڑے کھول کے ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون یہ کوئی پاور سٹرگل وہاں تو نہیں ہے یا ہے؟ نہیں، اس ٹائپ وہاں کی پہ چار لوگ آ گئے جی فلانا سازش کر رہا ہے. دو کنسنسس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. پہلا کنسنسس تو یہ ہے کہ لیڈر ان کے نواز شریف ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ووٹ بینک بھی نواز شریف کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے اکیلے سولو فلائٹ لیں اور اس کے بعد پارٹی ان کا ساتھ دے اور پھر ووٹر ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ شاید خاقان عباسی صاحب پارٹی کی قیادت سنبھال لیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے، خواجہ آصف صاحب آ جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکے گا. یا مریم صاحبہ اکیلی وہ پارٹی کو لیڈ کرنے اور میاں نواز شریف صاحب پیچھے نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ پارٹی نواز شریف کی ہے اور لوگ نواز شریف ہی کو ووٹ دیتے. لہٰذا ایک کنسنسس یہ ہے کہ نواز شریف کو آپ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں، تا حیات ڈسکوالیفائی کر دیں، ان کے الیکشن لڑنے پہ، ان کے پاکستان آنے پہ پابندی لگا دیں. لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان مسلم لیگ نون ہے تو نواز شریف ہے. یہ ایک کنسنسس ہے. دوسرا کنسنسس یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ راضی کرو. تو وہ پورا کا پورا پارٹی جو ہے وہ راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اس میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے سوائے پرویز رشید صاحب کے، جو خود میری طرح میرا خیال الیکشن نہیں لڑ سکتے بیچارے. پرویز رشید صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا ایک بھی شخص ایسا پوری پارٹی کے اندر نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے رہے کہ لڑ پڑو. وہ سب کہتے ہیں کہ راضی کریں کسی طرح. راضی مطلب راضی کریں بس، جس طرح آپ نے راضی کر لیا تو اسی طرح نا وہی کہتے ہیں کہ راضی کریں. تو ایک دوسرا کنسنسس جو پوری پارٹی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ راضی کریں. اس کی مین ریزن ہے اس کی منی صاحب، اور یہ ہے کہ اگر ساری پارٹیز کو دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج بھی اگر وہ پارٹی قائم ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے قائم ہے. اور اگر آج بھی وہ یہ کہیں نا سارے نکل جائیں تو آدھے تو فوری طور پہ پارٹی چھوڑ کے کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے اور باقی جو ہے نا وہ سیاست سے تائب ہو جائیں گے. وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جاتے تو بہت شریف لوگ ہوں گے جو کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کرتے، لیکن وہ سیاست کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جو انکار کر سکے کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ظاہر ہے جس کو نہ پارٹی انکار کر سکتی ہے، نہ لوگ انکار کر سکتے ہیں، نہ دوسری پارٹیز اس کو انکار کرتی ہیں. اب اس کے بعد ایک دوسری پارٹی بھی بن گئی پی ٹی آئی. اب یہ دو پارٹیز جو ہے نا وہ ایک ہی، آپ یہ سمجھیں کہ پیچھے جو ہے نا ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی نظریے کی دو پارٹیز ہیں. تو اب ان کی لڑائی جو ہے نا ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، دوسرا کہہ رہے نہیں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور اس بنیاد پہ وہ کام چل رہا ہے. باقی ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کوئی شک نہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے اور جو بھٹو صاحب کا تھا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، آصف علی زرداری صاحب ذرا تھوڑے سے درمیان میں قریب کیا چلتے مسلم لیگ نون کو یہ جو صاحب آنے والے دنوں جب بھی الیکشن ہو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو مذہبی پارٹیز کا ایک ہے، ٹی ایل پی ایک فیکٹر ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت کاٹے گی ووٹ پاکستان مسلم لیگ. دیکھیں اب اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے. میرا خیال اسٹیٹ تھوڑا سمجھدار ہوگی سارے معاملے کرائسس میں نا، کیونکہ جب انہوں نے مذہبی سیاسی جماعتوں کو پروان چڑھانا شروع کیا اور جو انہوں نے کیا اس کے بعد اسٹیٹ کے ساتھ، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں اب ان کو سپورٹ نہیں ملے گی ان پارٹیز کو. میں ٹی ایل پی وغیرہ کو سپورٹ نہیں ملے گی کسی طرف سے بھی، اور وہ اتنا زیادہ نواز شریف کو ڈنڈ نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ میرا خیال ہے بہت سے لیولز پہ یہ سوچا گیا، یہ چیز سوچی گئی ہے کہ جب ہم نے اس کو پروموٹ کیا تو اس کا نقصان ہمیں زیادہ ہوگا. تو یہ ایسے لوگ ہیں، ہم نواز شریف کو تو کنٹرول کر لیں گے، وہ لندن میں بیٹھ کے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ پارٹیز اب میاں نواز شریف کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ ہی اسٹیٹ ان کو بہت زیادہ موقع دے گی کیونکہ اس سے پاکستان واقعی خطرے کا شکار ہو جائے گا. صاحب یہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پاور سٹرگل اور یہ جن چار لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں آزمائیں، یہ آپ کو لگتا ہے، آپ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹ کو بھی ادھر ادھر ہلانا ہوتا ہے، یہ ان کا کام ہے اور وہ اس میں اچھا میرے خیال میں انہوں نے پوری ڈیبیٹ ہی یہ شروع کر دی. لیکن کیا کسی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ کوئی کہے جا کر کسی عام شخصیت کو کہ جی ہمیں ٹرائی کریں، یہ نواز شریف صاحب نے بڑا برا کیا ہے؟
نہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں تو جس دن ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کسی اپوزیشن نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور ہم نے بھی اس کے بعد منہ بند کر لیا۔ اب یہ وزیروں نے اور مشیروں نے انہوں نے یہ بات شروع کر دی ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہمیں اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ کس کی کس سے بات ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اب ان کا فرض بنتا ہے کہ ان وزیروں سے پوچھیں کہ بھئی کس کی کیسے کن بنیادوں پہ ملاقات ہوئی ہے، سے بھی پوچھیں نا کہ اور ان کیوں میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ طے ہوا ہے۔ یہ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں کوئی بھی ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑی نہیں ہیں۔ وہ جو ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ تھا وہ بھی تتر بتر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی، اور یہ بھی میں نہیں مانتا کہ جی وہ کوئی اس میں میاں نواز شریف صاحب کی دوسری سوچ ہے اور تیسری سوچ ہے۔ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں، وہ خود ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ مریم صاحبہ جب خاموش ہو جاتی ہیں پھر وہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کی اپنی باہمی تقسیم ہو سکتی ہے، مزاج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی چودھری صاحب کی ٹھیک ہے کہ باقی سب اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جی کوئی بات بن جائے۔ اچھا، پیپلز پارٹی بھی اب وہ نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی تو اس وقت تابعداری میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہے وہ تو سب سے بڑھ کے تابعدار ہیں، لیکن ووٹ نہیں ہے، سب کچھ ماننے کو تیار ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے سندھ سے اور باقی صوبوں سے اپنی پارٹی کا اتنا جنازہ نکال دیا ہے کہ وہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ عمران خان صاحب کبھی بلیک میلنگ کرتے تھے، کبھی وہ کرتے تھے، لیکن آج کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ان کو بھی بات پتہ چل گیا کہ بھائی بات نہیں بن رہی ہے، تو وہ بھی اب دوبارہ آ کے قدموں میں زرداری صاحب بیٹھ گئے ہیں، باقی بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس میں لیٹ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں صرف ایک یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کے حق کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنا وہ رخ بھی دکھانا چاہتی ہے کہ جی ہم تو ووٹ کو بڑے عزت دو، ریزیلینٹ ہیں ٹھیک اور ہے۔ بڑا اس طرح کے۔ دوسرا ان کے پاسٹ کی وجہ سے وہ خوف بھی ہے کہ جی پھر اقتدار میں آ کے یہ وہ حرکتیں نہ کر لے۔ باقی اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کا جو مشرف صاحب نے ایک بات کی تھی نا کہ ٹھیک ہے حکومت بدل جائے گی، لیکن اس ملک کا جو سٹرکچرل وہ بن گیا ہے وہ اتنے آسانی کے ساتھ پیچھے نہیں جائے گا۔ تو اس وقت سیاسی جماعتوں کو بھی یہ پیغام ملا ہوا ہے کہ بھائی وہ کوئی پاپولر مومنٹ کی بنیاد پہ آ کے اقتدار میں نہیں آ سکتے، بلکہ یہ لوگ تو عوام کے مسائل سے اتنے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ جس طرح جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوادر میں کوئی اٹھ جاتا ہے، ہمارے وہاں پہ کوئی اٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کہ یہ سیاسی جماعتیں بھی الٹا ارریلیونٹ نہ ہو جائیں، اور مختلف پریشر گروپس ووٹ کے مہنگائی سے، کیونکہ ایک یہ بھی ہے، اور بدامنی سے اور بدحالی سے لوگ آ کے اپنے اپنے جتے نہ بنا لیں۔ باقی یہ پاور سٹرگل ہے، اس میں نسبتاً چونکہ رزلٹ کے لحاظ سے جب دیکھا جاتا ہے، یہ ہمیں بہت آئی جی آئی کے دنوں میں ایک اصطلاح تھی چھوٹی برائی بڑی برائی، تو مقتدر حلقوں کو بھی چھوٹی برائی اور بڑی برائی میں سے ایک کا سلیکشن کرنا پڑتا ہے۔ ہم جیسے تجزیہ کاروں کو بھی اپنی رائے چھوٹی برائی اور بڑی برائی میں، تو اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اب تو ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے نا کہ اصل چیز اکانومی ہے، ہاں معیشت ہے، حالانکہ یہ حقیقت جو ہے وہ روز اول سے آتی، ٹھیک ہے، قدیم ادوار میں بھی، لیکن اب اکنامک انڈیکیٹر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت نواز شریف کے دور کو لوگ نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں۔ بٹ یہ کتنا بڑا، یہ چوہی صاحب اس کے اوپر آپ بھی اور صافی صاحب بھی کامنٹ کیجئے گا کہ کتنی بڑی، یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک جماعت وہ اپوزیشن میں جاتی ہے، کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، پھر خدمت کو ووٹ دو، وہ ایک کنفیوز بیانیہ آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح بھی صافی صاحب نے کہا جی پہلے ہاتھ کسی کے گربان میں تو پھر پاؤں میں، اگر پیپلز پارٹی بھی ایسی دیکھ رہی ہے، یہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اسی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ کے گئے کہ جی تمام جماعتیں پنڈی دیکھ رہی ہیں، انہوں نے ریکارڈ کے اوپر کہا۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ سیاستدانوں کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کی سیاست کے لیے کہ آج بھی کوئی خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے، کوئی حکومت میں آنے کے لیے، کوئی حکومت چلانے کے لیے یا اسے بڑھاوا دینے کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے دیکھ کہیں اور رہا ہے۔ دیکھیں یہ سوال ایسی جگہوں پہ کرنا چاہیے جہاں پہ اخلاقیات بڑے مضبوط ہوں۔ ہمارے ملک میں اخلاقی لحاظ سے معاملات بڑے خراب ہیں، ہم بد اخلاقی میں بہت آگے ہیں،
جب پوری سوسائٹی کا یہ المیہ ہو تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کا بھی یہی ہے. بڑی کم سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر جو مثلا جماعت اسلامی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی باقاعدہ نظریے کی کر رہی ہیں سیاست. اس طرح ANP ہے, بہت پرانی جماعت ہے اور پراپر نظریے کے مطابق وہ کام کر رہی ہے, لیکن ان بیچاروں کے پاس ووٹ نہیں ہیں. تو وہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں بھی, ذرا فاصلے پہ بھی ہیں, تو ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. یا تو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے, لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے, ان کو شیخ مجیب الرحمان بنا لیتے, کندھے پہ اٹھا لیتے بھٹو صاحب کی طرح. تو وہ نہیں ہو سکا. تو اب یہی ٹریجڈی ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو یہی ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جس کے اندر ہی کھیلنا پڑے گا. 4-5 بڑی وہاں پہ ٹیمز ہیں, ان میں سے 2 ٹیمز نے کھیلنا ہے, باقی ٹیمز کو کسی طرح وہ ریفری کی امپائر کی منت کر کے باہر نکال کے تو اس میں سے اندر ہی 2 کھیلتے رہیں. یہ ایک ہے ٹریجڈی. تو میرا خیال ہے ایوالو ہو رہا ہے ملک اور اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں. یہ ساری قوموں کے درمیان اسی طرح ہوتا رہتا تھا. کبھی ایک وقت ہوتا تھا جہاں پہ ایسے پاور زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی کہ جن کو لوگ منتخب نہیں کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر پرفارم کرتی گئی گورنمنٹ, سیاسی جماعتیں آتی گئیں, کو بہتر ہوتا گیا ملک. تو اس لیکن ہم 2022 کے اندر بھی وہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ ڈبیٹ, ہمارے ہاں ملک میں وہ ہے, تبدیلی کا جو وہ میکنزم ہے 74 سال سے وہی ہے, 74 سال سے. یہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں کے اندر ہے جنہوں نے 74-75 سال کے اندر وہ سارے تجربات کر لیے جو دوسری قوموں نے 500 سال میں کیے. یعنی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو پاکستان میں ہم نے ٹرائی نہ کیا ہو. اچھا صاحب صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ بڑا نیچرل ہے اور ایسے ہی یہ حکومتیں بنیں گی بھی, بگڑیں گی بھی, آئیں گی بھی اور جائیں گی بھی؟ نہیں, چودھری صاحب کا تاریخ اور سماجیات کا مطالعہ بہت زیادہ ہے, میں ان کی ان سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, لیکن دیکھیں یہ انسانی نفسیات ہے. جدھر طاقت ہوتی ہے دنیا عالمی سطح پہ بھی آپ دیکھیں نا, ادھر ہی سے لوگ رجوع کرتے ہیں. ہم ادھر صرف سیاستدانوں کو تانا دیتے ہیں, لیکن قوم ہو, انڈیویجول ہو, جرنلسٹ ہو یا کاروباری ہو یا سیاستدان ہو, ہر کوئی اپنی سروائیول کی جنگ لڑتا ہے اور اس میں اپنے لیے سپیس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم یہ تانا دیتے ہیں تو کیا پھر ہمارے یہی حکمران طبقات اور یہ مقتدر امریکہ کے ساتھ یہی نہیں کرتے؟ ہم امریکہ کا منت ترلا بھی کرتے ہیں, وہ گھاس بھی نہیں ڈالتے, اس کے باوجود ہم ادھر وہ پوزیشن ادھر بھی ہوتی ہے. 1 سال ہو گیا ہمارے تو پرائم منسٹر اور اس میں غلطی دونوں سائیڈ کی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے لیے سپیس کریٹ کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ دوسری طرف اتنی اخلاقیات ہو کہ وہ قانون قاعدے کے مطابق آپ کے لیے سپیس چھوڑ دے. بدقسمتی سے ہمارا معاملہ ہر طرف سے بگڑا ہوا ہے, اور وہ جو حسن نثار صاحب ایک بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا معاشیات کا مسئلہ بھی اگر بنا ہوا ہے تو وہ ہمارے اخلاقیات کے زوال سے بنا ہوا ہے, اور اس میں ہم سب کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہم سب ایک جیسے ہیں. جیسے جاوید چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. بڑی ہم نے کوشش کی, صافی صاحب کے سٹینڈرڈ پہ تو شاید ہم جا کر اتنی کھلی ڈلی گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن کور آپ کے سامنے ہے جی ساری بحث کا. آج اگر ملک میں انتخابات ہوتے ہیں جو کہ ابھی اس کا شیڈول تو یہی ہے 2023 میں ہوں گے, تو سیناریو کیا ہے؟ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کسی سیمپل سروے کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے اوپر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو اس پہ جاوید چودھری صاحب اور سلیم صافی صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ ہمارے ملک میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر حکومتوں کے آنے کا جانے کا سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اور بہت سے فیکٹرز ہیں. پروگرام دیکھا آپ نے جی, فیڈ بیک ضرور دے کر دیکھیں. خدا حافظ.